علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين برحمته الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ ترقی کی خدا کے واسطے، مشکل شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا میں شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدق نصاب العلم علم حقیقی باقر خدا کے واسطے۔ حضرات وقت کی قلت ہوتے ہوئے کچھ خاص باتیں آپ سے کرنی ہے، کیونکہ آپ سردی کا موسم ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی مولانا چھوڑیں اور ہم اپنے بستروں میں جا کر آرام کریں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ اب جلدی سے اپنی آرام گاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے علماء کرام کی زبانی بڑے بڑی پیاری اچھی انداز میں نعت شریف منقبت اور تقریر سماعت کی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ تو شریف پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم مقدس کا اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن عظیم کی جو آیت ہے یہ آپ نے نہ سنی ہو، بلکہ کافی بار علماء کی زبان سن چکے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے نرالا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور اس رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ اب دیکھیے زیادہ وقت تو آپ کا نہ لیا جائے گا، کیونکہ ابھی نقیب صاحب نے کہا کہ یہ آخری کڑی ہے، اس کے بعد میں آپ آرام سے اپنے گھر جائیں گے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ میں جو بھی کہوں آپ سے تو وہ آپ کے دل میں اتر اور میں یہی کہتا ہوں بار بار کہ اگر زندگی میں عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تقریریں کتنی سن لو، دن رات سنتے رہو، قیامت تک سنتے رہو، اور اگر عمل نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مائک والے تھوڑا آواز بڑھا دیں اس کا۔ اور اگر زندگی میں عمل نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہر چھوٹی سی بات پر عمل کر لیا جائے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ حضرات محترم، سب سے پیارا مذہب دین ہے، لیکن دیکھو اس پروردگار عالم نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے بعد امتی مصطفیٰ میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنے والا سچا عاشق رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن مذہب اسلام میں آنے کے بعد ہمارے پاس اس پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں سرفراز فرمائی۔ آپ دیکھو زمین کو دیکھو کس کے لیے بنی، میرے لیے بنی ہے۔ آسمان کو دیکھو کس کے لیے بنا، تمہارے لیے بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا ہے صرف انسان کے لیے، کہ انسان دیکھ ہر چیز بنا رہا ہوں تیرے استعمال کے لیے۔ لیکن میرے پیاروں اندازہ لگاؤ نظرہ، آج ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، اس لیے سجایا کہ حاکم دانش صاحب کی صبح کل جو ہے سر پہ صحرا بننے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ سنت مصطفیٰ کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو کل ان کی دولت بننے والی ہے پروردگار عالم اس کی بیوی بنے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور دیکھو نظرات، آپ اندازہ لگاؤ، ایک باپ جو ہوتا ہے، ماں باپ جو ہوا کرتے ہیں، وہ اسی امید میں رہا کرتے ہیں کب میرا بیٹا جوان ہوگا، کب میں اس کے سر پہ صحرا باندھوں گا، اور یہ خوشی باپ کو بڑی ہوا کرتی ہے۔ باپ مچل مچل کر کہتا ہے لوگوں میرے گھر کے اندر میرے بیٹے
بیٹے کے سر پر صحرا بننے کے لیے جا رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں ہم سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں گا کہ تاکہ آپ اسے دل پر لکھ لیں، کیونکہ اگر آپ نے دل پر لکھنے کے بعد عمل کر لیا تو خدا کی قسم آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے نہ سنورے گی بلکہ یہ آج دنیا بھی سنورے گی اور روز محشر کا دن بھی سنور جائے گا۔ رب فرمائے گا یہ میرے بندہ ہے، اس نے نبی کی سنت کو ادا تو کیا تھا لیکن نبی کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کیا تھا، اس نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا تھا، اس نے بزرگان دین کے قول پر عمل کرتے ہوئے کیا تھا، اس نے نبی کی سنت کو ادا تو کیا تھا، لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں اندازہ لگاؤ نظرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں بنایا ہے، اس لیے بنایا میری عبادت کر لے، میری ریاضت کر لے، مجھے بنا دے۔ اے میرے بندے دیکھ نظرا، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو تیرے لیے بنایا ہے، اے مسلمان اندازہ لگا نظرا۔ اللہ نے تجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ زمین کو بنایا تیرے لیے، اللہ نے آسمان کو بنایا تیرے لیے، اللہ نے آسمان میں چاند کو بنایا تیرے لیے، اللہ نے آسمان میں ستاروں کو بنایا تیرے لیے۔ اے مسلمان بتا نظرا، کائنات کے انسان بتا نظرا، اللہ نے جب زمین بنائی اسی زمین کے اندر جو ہے رب تعالیٰ نے اناج کو اگا ڈالا ہے، اور اگانے کے بعد کہا تھا اے میرے بندے دیکھ نظرا، میں نے ہر چیز کو تیرے لیے بنا ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کو بنایا مسلمان کے لیے، اللہ رب العزت نے دن کو بنایا انسان کے لیے، لیکن میرے پیارے یہ اندازہ لگا نظرا، اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں کو سرکار فرمانے کے بعد جو ہے ہمیں ہر طریقے کی خوشی دینے کے بعد جو ہے اللہ نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے کتنی برکتوں والے ہیں، ہمیں بھائی دی بڑی برکتوں والے ہیں، ہمیں بہنیں دی بڑی برکتوں والے ہیں، ہمیں ماں باپ دی بڑی برکتوں والے ہیں، ہمیں رشتے دار دی بڑی برکتوں والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی نعمتوں کو سرکار فرمانے کے بعد جو ہے آؤ چلو نظرا اس بہن کی خوشی کو دیکھو نظرا، جس بہن کے بھائی کے سر پہ کل کا چہرہ بننے والا ہے، وہ بھائی لوگوں سے کہتی تھی اپنی سہیلیوں سے کہتی پھر رہی تھی ارے دیکھو نا میری سہیلیوں سے میرے بھائی کا سر کا چہرہ بننے والا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ یہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں چہرے نہ ملتے، مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں نکاح نہ ملتا، مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں بیویاں نہ ملتی، مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں باپ نہ ملتے، مصطفیٰ نہ آتے تمہیں کوئی رشتہ نہ ملتا، بلکہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے آ کر سارے رشتے عطا کر دیے اور کہا اے انسان میں نے تیرے لیے، ارے میں نے تیرے لیے، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان میں اور اس عرب کی زمین پہ اپنے پیٹ سے پتھر باندھنے کے بعد اللہ سے سب کچھ عطا کرا ڈالا۔ رات محترم انداز لگاؤ، اللہ نے ہر چیز کو تمہارے لیے سب چیز بنائی، اس پروردگار عالم نے ہر چیز کو مہیا کر دیا، لیکن میرے پیارے اندازہ لگائیے آپ اور اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی، لیکن اب میرا رب کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میرے حبیب اپنی امت کے لوگوں سے کہنا ان سے یہ کہہ دینا میری عبادت کرتے رہے، مجھ کو مناتے رہے، مجھے مناتے رہے، کبھی مجھے ناراض نہ کرے، لیکن اے آمنہ کے لال کے امت ہے، آمنہ کے لال کے امت کے لوگوں بتاؤ نظرا آج ہمارے زندگی میں کون سا ایسا عمل ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو رہے ہیں؟ کون سا عمل ہے جس سے پروردگار عالم راضی ہو رہا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کا تو حسن ہے یہ جو کل جو ہے سیرا لگنے والا ہے اور سنت رسول ادا ہونے والی ہے۔ ارے دیکھو نظرا میرے آقا کریم نے طائف کی وادیوں میں ارے پتھر کھانے کے بعد جو ہے ساری نعمتیں ہمیں سرفراز فرمائی اور کہا ہمیں امتی پریشان نہ ہونا، ارے جب تک تیرے پاس پریشانی آئے گا اپنے نبی کے پیٹ سے پتھر بندے ہوئے دیکھ لے گا اور نبی کی سنت کا عمل کرتے چلے جانا۔ حضرات محترم لیکن ہماری زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اللہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو یہاں پر جب شادی کیا ہوا ہوتی ہے نا کوئی ڈول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے، کوئی گاجا بجا رہا ہے، ایک مصطفیٰ کے دیوانوں ہم مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آخر ہمارے اندر آپ کا لباس کہاں سے آ گیا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے نکاح کرنا میری سنت ہے۔ آقا کریم نے یہ نکاح جب ہمیں دے دیا ہے ورنہ کون مائی کا لال ہے جو کسی غیر لڑکی کو اپنی بیوی بنا ڈالے؟ لیکن کل دیکھ رہا آج دانش بھائی کا نکاح نہ ہوا ہے تو کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب کل ان کا نکاح ہو جائے گا تو ایک غیر لڑکی ان کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے اب سے حکومت کرتے نظر آئیں گے، وہ اگر کہیں گے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے گی، وہ کہیں گے سو جائے تو سو جائے گی۔ ارے یہ کہاں سے آیا؟ یہ کسی اور سے نہیں بلکہ رسول پاک سے پیغام آیا ہے، نبی کی سنت ادا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات محترم اندازہ لگاؤ ہوگا میرے مصطفیٰ نے ہم سے کتنا پیار فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہ دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کی برکتوں کو نہ دیکھا۔ ارے مصطفیٰ کا حسن ہے بلکہ سر پہ کتنے سیرے باندھ لینا یہ
محفل کبھی خوبصورت نہ آئے گی، لیکن جب سنت مصطفیٰ ہم ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے چہرے پہ خود بخود نور آ کر نچھاور۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ دیا، بگاڑنے کا انداز دیکھیے آج مسلمان کو۔ ارے میرے مصطفیٰ کا حسن دے کہ میرے آقا نے تجھے ایسے پھول دے دیے کہ جب کل دولہا میرے بھائی کو بنایا جائے گا تو الگ قسم کی اس کی خوبصورتی بڑھتی نظر آئے گی۔ یہ کہاں سے آیا؟ ارے یہ میرے مصطفیٰ کا تو حسن ہے، لوگوں تمہیں مل گیا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا کریم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سوچو حضرت جن پہ لکھ رہے نا اللہ کے مقدس نبی کا حسن عالم ہے تو جب کلمہ نہ پڑھا تھا تو کہا کسی نے، ابو جہل کہتا ہے عمر جاؤ نہ ذرا آج مصطفیٰ کو قتل کر دو، آج محمد کو قتل کر دو۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی تھی اور اٹھانے کے بعد کہا تھا آج میں چاہ رہا ہوں مصطفیٰ عربی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ آقا کریم کے قریب ہوئے آنے کے بعد جو اندازہ لگاؤ نظرا، آخر سوچو نظرا ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، آخر ہم کیا کر رہے ہیں جو مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کیا کر رہے ہیں جو رب کعبہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آقا کریم کا یہ غلام کلمہ نہیں پڑا، حضرت ابو عمر آئے، حضرت فاروق اعظم آئے، تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن دیکھو نظرا جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تھا تو چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی طرح ایسا چہرہ میں نے کبھی نہ دیکھا ہے، اپنی تلوار کو میان میں رکھ دیا اور قدموں میں جلنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ ارے کلمہ پڑھا لیجیے اور مسلمان بنا لیجیے۔ اسی میں شاعر نے کہا تھا نگاہ مست نے ارے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی ہے کہ دیوانہ کر دیا۔ ارے اور کیا پوچھتے ہو، کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک دل تھا آقا کو نذرانہ، ایک دل تھا آقا کو نذرانہ کر دیا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں بتاؤ نظرا دعویٰ کرنے والوں کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، تم نے کون سا دل اپنے نبی کو دیا؟ آج ہمارے اندر اتنے خراب معاملات کہ کبھی دیکھو نکاح کیا تھا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نکاح کو آسان کرو، لیکن اس قوم مسلم نے نکاح کو آسان نہیں بلکہ کٹھن بنا ڈالا، کٹھن بنا ڈالا ہے، اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دل پر لکھ لینا کہ سوچنا کتنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ نکاح اتنا مشکل، ایک باپ ہے رات کا عالم ہے، رکشہ چلا رہا، اس باپ سے پوچھا گیا باپ بتا نہ ذرا آخر رکشہ چلانے کی وجہ کیا ہے، رکشہ چلانے کی وجہ کیا ہے، ایسا کیا ہوا جو تم رکشہ چلا رہے ہو؟ اتنا جب سنا نا تو سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے، روتے ہوئے کہتا تھا کبھی کبھی آواز میں کہنے لگا ارے مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، بلکہ میری دل کی آواز میں سننے لگا۔ ہم نے کہا بتانا بابا پھر کیا مجبوری ہے کہ رات کے سناٹے میں اتنی سردی بھری اتنی برف بھری رات میں آخر تجھے باہر نکلنے میں کس چیز نے مجبور کر دیا ہے؟ وہ باپ پتا ہے گھر کے آنگن میں 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ آنسو بند بڑی بڑی قیمتوں میں بھیج دیا جا رہی ہے، آخر لاؤں گا کہاں سے، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے کہا میرے باپ کا کہنا ذرا آخر کیا تکلیف ستا رہی ہے، اور اپنے جیسا دیکھ لینا۔ تو اس نے کہا تھا ابھی میں نے 15 رشتے دیکھ لیے ہیں، کوئی میری بیٹی کو ایسے ہی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو ہے میری بیٹیوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ان کی اتنی عمر ہو چکی ہے آخر شادی کیوں نہیں کر رہا؟ باپ کہتا ہے
اگر کمر ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، اگر کمر چلی جائے تو چلی جائے، اگر جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی کرنا چاہتا ہو اے مسلمان بتا رہا اللہ اللہ وہی بات ہے درد بھری آواز میں سنا رہا ہے اپنے گھر کا واقعہ ہے کہتا ہے ایک دن مہینے کے 2-4 لوگ میرے گھر کے اندر آئے آنے کے بعد کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ لگا دو نظرا اللہ اللہ آپ کہتا ہے میں نے بات کو مان لیا میں نے کہا اچھی بات ہے چلو رشتہ لگا دیتا ہوں کہا میں نے لگا دیا لگانے کے بعد ڈیٹ فکس کر دی گئی بڑا دن نکاح ہوگا وہاں تک نکاح کا وقت آ گیا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق میں نے اسے مال بھی دے دیا اللہ میری بیٹی بتا ہو رہی تھی